کا نام ہے حدیث بطاقہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کا نام اعمال کھولا جائے گا, نیکی والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں, بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے. اتنا لمبا چوڑا رجسٹر, اتنا لمبا چوڑا نام اعمال. میرے نبی کا فرمان ہے, او میرے امتی, جہاں جہاں تک تیری نظر جائیں گی وہاں وہاں تک تیرا رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا. ایک آدمی کا نام اعمال کھولا گیا, نیکی والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں, بدیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہے. میرے اللہ کی طرف سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا تیرے نیکی والے پلڑے میں کاغذ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دے. وہ کہیں گا الہ العالمین, ادھر تو ساری بدیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا ایک دفعہ دنیا میں تم نے اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ میری ذات صفات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک دفعہ دنیا میں تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, میں نے سنبھال کے رکھا تھا, آج مجھے تیرا کلمہ واپس کر دیا. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ایک دفعہ سچے دل سے کہو لا الہ الا اللہ, میرے نبی نے فرمایا وہ کہاں جائے گا, بولو جنت. اس کا یہ مطلب نہیں مولانا نے کہا لا الہ پڑھ کے فجر کی چھٹی. جنت میں بہت درجہ اللہ نے بنایا, ہمیں کہاں جانا ہے, بہت اونچے, ہے نا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو صرف کوئی جنت نہ مانگو, یوں نہ کہو اللہ جنت دے دے, بلکہ مانگو تو یہ کہو یا اللہ جنت الفردوس سے ہو. کیا مانگو, اونچی بولو, اللہ مجھ سے اور آپ سے ایسے اعمال کرائے, بولو آمین. اللہ میرا تمہارا حساب ہی نہ لے, سیدھا جنت الفردوس دے دے. تو آمین بھی دیکھو کیسی بولے, لگتا ہے مرنے کا ارادہ نہیں ہے, مریں گے تو جنت بھی لیں گے. مولانا آپ کہاں مریں گے, کتنوں کے پاس سے کتنے پیسے لینے باقی ہے. اب دیکھو پارہ نمبر 7 سورہ انعام, اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا. کتنے, بولو اونچی, 18. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الہ العالمین 18 نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی اولاد اور ان کے رشتہ داروں کا بھی ذکر فرمایا. الہ العالمین کون سا مسئلہ بتانا چاہتا ہے, کون سی لعنت سے بچانا چاہتا ہے, کون سا درس سکھانا چاہتا ہے. میرے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ 18 انبیاء کا جس کا میں نے ذکر فرمایا, اگر انہوں نے بھی شرک کیا میں ان کے ساری نیکیوں کو آگ لگا دوں گا. نبی کو کام ہے 18 انبیاء, ولو اشرکو, اگر انہوں نے شرک کیا. کون انبیاء, انسانیت کے مینار تھے, روشنی کے چراغ تھے,
ہدایت کے مینار تھے، گلشن ہستی کے عطر کشیدہ تھے، خیر مجسم تھے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بالکل دھلے ہوئے تھے، معصوم تھے، گناہ کا تصور نہیں۔ جب میرے اللہ نے انہیں کہا اگر شرک دنیا میں زندگی میں آ گیا میں ان کی ساری نیکیوں کو آگ لگا دوں گا، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ عقیدہ مضبوط بناؤ، عمل تھوڑا ہے، عقیدہ مضبوط ہے، انشاءاللہ بخشش ہو جائیں گی۔ عقیدہ مضبوط نہیں، کعبے کے سامنے مر جائے، طواف کرتا ہوا مر جائے، قائم باللیل ہے، صائم بالنہار ہے، گنبد خضرا کے سامنے درود پڑھتا ہوا مر جائے، زمزم کے کنویں میں گر کر مر جائے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، کبھی جنت میں نہ جائے گا۔ عقیدہ درست ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا پیغمبر آخری نبی ہے، سچا پیغمبر ہے، سارے صحابہ معیار حق ہے، اور اولیاء اللہ کے نیک دوست ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، مریں گا مانے پور میں، بولو بے شک اللہ جنت کھول دے گا۔ اور عقیدہ ہے نا، عقیدہ تین سالی کی دکان میں نہیں بکتا، سورت کے مول میں نہیں بکتا، عقیدہ بنتا ہے نبی کے فرمان سے، مصطفیٰ کے فرمان سے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان لے لو، دیکھو انشاءاللہ عقیدہ بن جائے گا۔ کوئی کام حدیث اور قرآن کے خلاف نہ کرو، بالخصوص گھروں کی مستورات کا عقیدہ بہت غلط ہے۔ 12 سال کے بعد اللہ نے ان کا پروگرام بنایا ہے کہ 12 سال کے بعد بچہ لینا ہے، اور اسی ٹائم کسی کے چھوارے لے کے آئیے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ٹائم کون سا تھا اللہ کی طرف سے؟ وہی ٹائم تھا 12 سال کے بعد والا۔ چھوارے کھا لیے، حمل ٹھہر گیا، چھوارے کام کر گئے۔ یہ ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں نا، یہ زبان زد یہی جملہ ہوتا ہے، فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے اچھا ہو گیا۔ اس میں کیا طاقت ہے؟ دوائی میں اثر کون ڈالتا ہے؟ دوائی میں کوئی طاقت نہیں، سیرپ میں کوئی طاقت نہیں، ٹیبلٹ میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ مؤثر حقیقی میرے رب کی ذات۔ یہ نہ کہو دوائی سے اچھا ہوگا، یہ کہو میرے رب نے اس دوا میں اثر ڈالا تب میں ٹھیک ہوا۔ جب مریض بیمار ہوتا ہے نا، جب وہ دوائی کھاتا ہے بیچ میں پردہ پڑ جاتا ہے، بیچ میں پردہ آ جاتا ہے، وہ دوا اس تک نہیں پہنچتی، پردے سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے۔ پردہ میرا رب ہٹاتا ہے، تب دوا مرض کو ٹکراتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ تو شفا دینے والا کون؟ دوا نہیں، بولو اونچی بولو، شفا دینے والا کون؟ یہ نہ کہو فلاں ڈاکٹر نے اچھا بنا دیا، یہ نہ کہو فلاں ڈاکٹر کے ہاتھوں میں میرے رب نے شفا رکھی تھی، اس کے صدقے میں مجھے اللہ نے شفا دے دی۔ اور اس عقیدے کی وجہ سے باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، سنو، ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے، دوست کو چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے عمر کو چھوڑ دیا، عمار بن سعد بن ابی وقاص نے سگی ماں کو چھوڑ دیا عقیدے کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو چھوڑ دیا، میرے نبی نے اپنے سگے چچا کو چھوڑ دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا تھا ماں تو نہیں، تیرے جیسی 100 مائیں تڑپ تڑپ کے میرے سامنے مر جائے منظور ہے، لیکن آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بدر کی جنگ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کا ایک پاؤں پکڑا، دوسرا پاؤں اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہے، چیرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میرے نبی کی نبوت والی نظر پڑی، میرے نبی نے پوچھا او عمر، یہ تو تیرا ماموں لگ رہا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب میں آپ سے جڑا ہوا نہیں تھا، میرے دامن اسلام کی دولت نہیں تھی، یہ سارے مامے نانے تھے، اب تو میرا ایک ہی یقین ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کون سے رشتے دار؟ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والی، قیامت تک آنے والی انسانیت کی اماں، امیر معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہ بنا تھا، مکے سے نکلے، مدینہ منورہ میں آئے، دل میں یہ جذبہ جاگا بیٹی کی ملاقات کر لوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ
کہ میرے نبی کا پاک بستر، میں نہیں چاہتی میرے نبی کے پاک بستر پر ایک کافر آ کے بیٹھ جائے. کہا بیٹی تیرے اندر شر آ گیا ہے. کہاں شر نہیں آیا، خیر آئی ہے. میرے سامنے دو رشتے تھے، ایک ابوت والا ایک نبوت والا. میں ابوت والا رشتہ چھوڑ سکتی ہوں، نبوت والا رشتہ نہیں چھوڑ سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، او ابو ہریرہ تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے میری اماں نے مجھے مارا ہے. ماں نے مارا ہے؟ کون سی ایسی بے ادبی کی، کون سی بدتمیزی کی، کون سی گستاخی کی؟ ماں مارنے پہ مجبور ہو گئی. کام گستاخی تو کوئی نہیں کی. دراصل میری ماں اللہ کی توحید کو نہیں مانتی، آپ کی رسالت کو نہیں مانتی، راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے، صراط مستقیم سے دور ہے، گمراہی کے راستے کی مسافرہ ہے. جب آپ کی دہلیز سے اٹھ کر میں اپنی ماں کے پاس پہنچا تو میری ماں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں جبریل بھی دو جانوں بیٹھتے ہیں، میں رحمت للعالمین کے قدموں سے اٹھ کے آ رہا ہوں. تو میری ماں کو غصہ آیا. وہ تو ابو جہل کا فیور کرنے والی تھی، وہ تو ابو جہل کو فالو کرنے والی تھی، وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی. تیش میں آیا، غصہ آیا. میری والدہ نے مجھے کڑوی کسیری سنائی، ہاں میری چوکھٹ سے دور ہو جا. ہاتھوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ماں تو نہیں، تیرے جیسی کتنی مائیں قربان کر سکتا ہوں لیکن آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ہم چند ٹکوں پیسوں پہ قرآن چھوڑ دیتے، زمین کے ایک بارش کے لیے ہم دین چھوڑ دیتے. میرے نبی نے فرمایا مشکات کتاب الفتن، چند کوڑیوں میں دین بیچ دیا جائے گا. عمارتیں توڑنا مشکل ہے، مسلمان کو خریدنا آسان ہے. چائے کی پیالی پہ زمین بیچ دیتے. یہ حالات ہم بک گئے نا، اسی وجہ سے یہ حالات ہے. ہمارے میں یونٹی ہوتی تو یہ حالات کبھی نہ بنتے. 1% ہے، سیکھ لو 1%، یونٹی دیکھ لو ان کی. ہم کتنے سارے ہیں؟ پوری دنیا کی آبادی 1.6 ارب، 1 ارب 40 کروڑ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے. 1 ارب 40 کروڑ، ہزاروں فرقوں میں بٹے ہوئے بکھرے ہوئے. شکلیں نہیں، اندر بھی کھوکھلا ہے. تھوڑا اور اندر جاؤ، اشارہ کر رہا ہوں، اور اندر جاؤ اور اندر کھوکھلا پن ملے گا. ستانے والے یہ نہیں دیکھتے کون سے فرقے کا ہے، وہ صرف اتنا دیکھتے سر پہ ٹوپی ہے کہ نہیں ہے. ایک گاؤں میں رہنے والے ایک دوسرے سے نہیں بنتے. دلوں میں کتنا کینہ ہے، دلوں میں کتنا بغض ہے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں حج کو بھی جاتے ہیں، عمرہ کو بھی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں دیتے اور مر گئے ایسے ہی بغیر حصہ دیے ہوئے. کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے حج، کہاں گیا عمرہ؟ یاد رکھو کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا کرو، اپنے بھائیوں کو حصہ دے دیا کرو. بڑا بھائی ہے، اپنے بازوؤں کے زور کا استعمال نہ کر، اپنے چھوٹے بھائی کی کفالت کر. عرش والا خدا راضی ہو جائے گا، فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. بیوی کو عزت دیا کرو. یہ طلاق والا مسئلہ یہ وہی انبن ہے. میرے نبی نے کتنی شادیاں فرمائی؟ 11 شادیاں. 11 شادیاں. 4 تو آپ کر سکتے تھے، حضور نے تو 11 فرمائی. آپ کو 4 کرنی ہوتی اجازت ہے، نکاح ہم پڑھا دیں گے. جی دیکھو کیسی ہنسی آ رہی ہے. اب لالے پڑتے ہیں زبان میں، ایک سنبھلی نہیں جاتی، 4 کے بھدوے پوچھ لے. بیوی کو عزت دو.
یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ سکسیسفل ہے تو اس کے پیچھے تمہاری بیوی کا کردار ہے، تمہاری ماں کی دعا ہے. بیوی کے ساتھ بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہاں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں، میرے بچوں کو گھر پہ میری بیوی سنبھالتی ہے. منع کر دیتی میں یہاں تک کیسے پہنچتا. سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، مارتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اچھا کھانا پکانا تو اسے ہدیہ دو، دیکھو اگلا والا کھانا کیسا ملتا ہے. ہاں، محبت بڑھانے کا بہت اچھا فارمولا بتا رہا ہوں. بیوی کو خوش کرنا ہو، اچھا کھانا کتنا کھلاتی ہے، کتنا پکاتی ہے. ہر گھر میں تھوڑا اشرف بھائی مل جائیں گے دیسی چکن بنائیں گے. ایک گاؤں میں نے کہہ دیا بیوی کو اچھا کھانا پکائے تو بیوی کو ہدیہ دو، تو گاؤں والے کو ایک ویسا کہنے لگے میری بیوی کہتی ہے ہر جمعہ کو ہی مولانا کو بلاؤ. کہا بھائی کیوں؟ کہا 21 سال سے جو بات تمہیں سمجھ میں نہیں مولانا نے ایک جمعہ میں سمجھا. یہ تو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی. کہا ارادہ کیا ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری تمنا ہے جس اللہ نے مجھے ایمان کا نور دیا ہے، جس اللہ نے مجھے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ اسی اللہ سے میری ماں کا ایمان مانگ لیجئے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ الہ العالمین. ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان کی دولت دے دے، ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان کا نور دے دے. ابو ہریرہ نے جب میرے نبی کی دعا سنی دوڑ لگائی. بازار کا راستہ آیا، دکاندار پوچھنے لگے ابو ہریرہ جیسا درویش آدمی کبھی اونچی آواز میں بولا نہیں، کبھی تیز قدموں سے بھاگا نہیں، آج دوڑا بھاگا کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے بلّا پکڑ کے پوچھ لیا او ابو ہریرہ اتنا تیز کہاں بھاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر گئے، کنڈا کھٹکھٹا، اندر سے آواز آئی من دق الباب. دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا ماں میں تیرا لفظ جگر، اگر ابھی بھی تیرے بازوؤں میں طاقت ہے مارنے کی تو بیٹا مار کھانے کے لیے دہلیز پہ کھڑا ہے. کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا. ابو ہریرہ نے دل ہی دل میں کہا امام الانبیاء کا تیر نشانے پر لگ چکا ہے، اور یہ کیونکہ میری ماں کی آواز میں ایمان کی حلاوت تھی، ایمان کی مٹھاس تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. میں نے کہا ماں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہاں تیرے آنے کے کچھ دیر پہلے میرے ضمیر میں چوٹ لگی. وہ زندگی کیا ہے جو امام الانبیاء کی صحبت سے دور گزر رہی ہے. میں نے اپنا ظاہر دھو لیا ہے، دیر نہ کر، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جلدی مجھے امام الانبیاء کی خدمت میں لے جا. آپ کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ کر میں اپنے باطن کو دھونا چاہتا ہوں. اب اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، بولو بے شک. اب ایمان کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. بولو ایمان کیسے بچے گا؟ جھوٹ نہیں بولنا. بولو انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ، دھوکہ، بولو اونچی، دھوکہ نہیں دینا. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی نہیں. سہارنپور میں ایک زمین میں جھگڑا ہوا تھا. ہندوؤں نے کہا یہ ہماری زمین ہے، مسلمانوں نے کہا نہیں ہماری زمین ہے. جج صاحب نے کہا اگر مولانا مظفر حسین کہہ دے کہ یہ زمین کس کی ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، تو سارے مسلمان خوشیاں منانے لگے. یہ تو مسلمان ہے، یہ تو ظاہری بات ہے ہمارے حق میں گواہی دیں گے تو مسجد بن جائیں گی. جب کھڑے میں آئے مولانا مظفر حسین، جج صاحب نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ تو مولانا مظفر حسین کہنے لگے یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا نہیں ہے وہ تو نہیں پتا ہے، لیکن اتنا پتا ضرور ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے. وہ گالیوں کا انبار لگ گیا، وہ الزام لگانے لگے، پتہ نہیں پیسے مل گئے ہوں گے، وظیفے لے لیے ہوں گے. تو جج صاحب نے جب یہ ہنگامہ سنا
تو کہا آج مسلمان ہار گیا اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا اسلام۔ سارے ہندو کہنے لگے کہ جب یہ مولانا مظفر حسین اتنے سچے ہیں تو ان کا نبی کتنا سچا ہوگا، ہم سارے کلمہ پڑھتے یہاں مندر نہ بنے گا، یہاں اللہ کا گھر مسجد بنے گا۔ ہمارے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی جھوٹ سکھایا، بلکہ کافر لوگ کتنا ظلم کرتے، پتھر مارتے، کاہن کا مجنون کا، لیکن کاذب کبھی نہیں کہا۔ جادوگر کہاں، کاہن کہاں، ساحر کہاں، قرآن میں ہے 29ویں پارے سب کچھ کہاں، لیکن جھوٹا کبھی یہ کبھی نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے، سارے مکے والوں کو اکٹھا فرمایا، او مکے کے نوابوں، او مکے کے چودھریوں، او مکے کے سرداروں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، شہر و بازار، لیل و نہار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری خلوت، میری جلوت، ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج مجھے ایک بات کا جواب دو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سارے مکے والے کہنے لگے جربناک مرارا، او امینہ کے لال، او عبداللہ کے چاند، ہم نے کئی دفعہ تجھے آزمایا، سونے چاندی کے اندر کھوٹ ہو سکتی ہے، محمد تیری زبان میں کبھی کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، آپ نے فوراً مان لیا؟ انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ آپ نے کہا آمنا وصدقنا، نہ معجزہ مانگا، نہ نشانی مانگی، نہ کوئی علامت مانگی۔ کہا جو خالق کے سامنے 40 سال، جو مخلوق کے سامنے 40 سال جھوٹ نہیں بولا، وہ خالق پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ مولانا جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، مولانا جھوٹ کے بغیر ڈنڈی مارے بغیر ہماری لوری نہیں چلتی، ہمارا بزنس نہیں چلتا۔ 2 روپیہ سچ والا 2000 جھوٹ والے سے بولو بے شک کئی گنا بہتر ہے، کیونکہ ایک میں دین ہے اور ایک میں شیطان ہے۔ دھوکہ نہ دو، دھوکہ دیتے کتنے لوگ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے آئے، کہاں فلاں بندہ ہمارا شکار کرتا ہے، انہیں کہو شکار نہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے بلایا، کہا تمہاری شکایت کر رہے، تم شکار کر رہے ہو؟ کہا اللہ نے بنایا ہی پرندوں کو ہمیں کھانے کے لیے، ہم کیوں شکار نہ کریں؟ کہا بات تو بڑی باوزن ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہے۔ پرندوں سے پوچھا یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں کیوں شکایت ہے؟ شکایت یہ نہیں کہ شکار کرتا ہے، شکایت یہ ہے کہ وہ شکاری کے لباس میں نہیں آتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ وہ جبہ کبہ پہن کے آتا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں لاٹھی، سر پہ امامہ، ہم سمجھتے جنگل میں تسبیح پڑھنے جا رہا ہے، ہم غفلت میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ تیر نکالتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ شکایت یہ نہیں شکار کرتا ہے، انہیں صرف اتنا کہو شکاری کے لباس میں آیا کرے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ مسلمان کیوں دھوکہ دے؟ دھوکے سے کمایا ہوا مال، جھوٹ سے کمایا ہوا مال ایمان کہاں سے مضبوط رکھے گا؟ ایمان کو کھوکھلا بنا دے گا۔ اور ایک بات، نہ جھوٹ بولنا ہے نہ دھوکہ دینا ہے، اور ایک بات بولے انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی حرام نہیں کھانا ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کو نصیحت اثر نہیں کرتی، لاکھ تقریریں کرو، تم کتنا بھی سنا دو، اس کے دل میں کبھی بھی اثر نہ پہنچے گا۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے 3 کام کرنے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اور عداوت نہیں پھیلانی، محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ اخلاقیات کے قبیل سے بتایا اور عبادات کے قبیل سے زور سے کہو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا، بولے انشاءاللہ۔ نمبر 2، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دینا ہے، بولے انشاءاللہ۔ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن، صحابہ جیسا عشق اپناؤ، صحابہ جیسی وفائے۔ یہ جو دین قرآن اسلام دودھ کی نہروں سے گزر کے نہیں آیا، یہ خون کی نہروں سے گزر کے آیا ہے۔ کتنی قربانیاں دی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کتنے
ٹکڑے کیے گئے، 11 ٹکڑے کیے گئے. کسی کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیٹی روئی، کسی کی میت کے پاس بیٹھ کر ہمشیرہ روئی، کسی کی میت کے پاس بیٹھ کر بیوی روئی، کسی کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیٹا رویا، کسی کی لاش کے پاس بیٹھ کر اماں روئی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر خود کالی کملی والے روئے، خود زخمی ہے، رخسار مبارک میں زنجیر کا کھڑا پھنس گیا. ساروں نے نکالنا چاہا مگر نکلتا نہیں. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑا، زور سے کھینچا، نکال تو دیا. ابو عبیدہ کے 4 دانت شہید ہو گئے. خون تھوکتے ہوئے میرے نبی تشریف لائے. آنکھوں کی طرف دیکھا، آنکھیں نہیں، زبان ہونٹ نہیں، اندر منہ میں جان کے دیکھا، دانت نہیں، زبان نہیں. اور نیچے کی طرف دیکھا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، جگر اور گلے جا رہے ہیں. ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی. 4000 جوانوں کی اکٹھی طاقت میرے نبی کے اندر اللہ نے عطا فرمائی تھی. جب میرے نبی کے چچا کے یہ ٹکڑے میرے نبی نے دیکھے، دھڑم سے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا پھر کہاں، اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ ہوتی تو میں میرے چچا کے ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا. کہا یا اللہ تو اس طرح راضی ہے پھر میں بھی راضی ہوں. یہ دین دودھ کی نہروں سے تھوڑا گزر گیا ہے، یہ خون کی نہروں سے گزر گیا ہے. اور ایک بات، پوری چادر نہیں ہے. عرب کا سردار نبی کا سگا چچا ہے، قریش خاندان کا. تنگی اتنی ہے، سر ڈھانپتے پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر کھل جاتا. میرے نبی کو بتلایا گا، کہاں سر ڈھانپ دو میرے چچا کا، پاؤں میں اس کی نانی گھاس ڈال دو. پھر کہاں سید الشہداء حمزہ، سارے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے. ننگا ناچ دیکھنے والے، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانے والے، منبر و محراب کا مذاق اڑانے والے، مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والے، جمعہ کی 2 رکعت کے بعد مسجدوں سے دوڑ لگانے والے، بھاگنے والے، نبی کی سنتوں کو خام کرے کچلنے والے. میں کہتا ہوں امیر حمزہ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ایک خون کے قطرے کا حساب مانگ لیا. دین کی فکر کرنی ہے. آج مسلمانوں پوری دنیا میں حالات بہت خراب ہیں، اتنا فاسٹ ٹائم گزر رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ کے مشاہدے میں ہیں، آپ خود اس کا معائنہ کر رہے ہو. جمعہ سے جمعہ آ جاتا ہے، بولو زور سے، پتہ چلتا ہے. ارے بولو، عید سے عید آ جاتی ہے. اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عید کو میں نے نیا جوتا نہیں لانا ہے. کہاں کیوں، گزشتہ عید کا ابھی تک پڑا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پالش کرا لوں گا، پہن لوں گا. 1 سال گزر گیا ابھی تیرا جوتا نہیں پھٹا. اندازہ لگاؤ کہ جوتا ٹھیک ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. وقت میں برکت نہیں ہے مسلمان. اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ اتنی بارش میں بھی اطراف و جوانب سے لوگ صرف دین کی نسبت پر، میرے نبی کی محبت میں، قرآن کی محبت میں یہاں آ کر اپنے عقیدے کا اظہار فرمایا، اپنی سچی محبت کا اظہار فرمایا. میں دل کہتا ہوں گہرائیوں سے سب کا ممنون مشکور ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بولو زور سے آمین. اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. جتنے لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں، جس ملک میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، بولو آمین. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.